بھائی مجلس کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ جو ہے اس طرح مل مل کے بیٹھتے تھے کہ بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اتنے مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی. اس لیے ہر بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ کی جو جگہ ہو اسے پور کر لو, قریب آ جاؤ. اپنے نبی کی بات کو مانیں گے, نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور داخل کرے گا. اللہ قرآن پاک میں یہی کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. پیارے نبی اگر آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کی بات کو مان کر چلیں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی, ہدایت کا نور دل میں اتر جائے گا. اسی لیے بھائی اپنی مرضی پر چلنا نہیں چاہیے دین کے کاموں میں. یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے کہ آپ اپنی دین کے کام میں بھی اپنی مرضی پر چلے. حالانکہ دین تو کہتے ہیں حضور کے طریقے پر چلنے کا نام. اس لیے ہمارے جو بھائیوں بیٹھے دور دور قریب آ جاؤ, اپنی جگہ سے اٹھو میرے بھائیوں, آؤ قریب آؤ. اور مجمع جوڑنے والے ساتھی جو ہیں جو بھائی دور دور بیٹھے ہیں انہیں سمجھا بجھا کر پیار محبت سے خوشامد کر کے انہیں اپنی جگہ سے اٹھا کر قریب لا کے بٹھا دیں. اگر تم جگہ چھوڑو گے تو شیطان آگے بیٹھے گا اس میں اور پھر تمہیں درمیان میں اٹھا کر لے جائے گا. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ اللہ کے نبی کی بات ہے اور نماز کے بارے میں بات ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دونوں کے درمیان میں اگر ذرا بھی جگہ چھوڑتے ہیں تو ان کے بیچ میں شیطان ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا بچہ گھستا ہے. یہ حدیث کے الفاظ. اس لیے آپ ایسا نہ سمجھیں, نہیں یہ تو ہر جگہ ہمارے عمل کو بگاڑنے کے لیے ہمارے پاس آئے گا, ہاں ہمیں دور بٹھائے گا. مجلس اسی کا نام ہے کہ آدمی مجلس میں آ کے بیٹھے. اللہ کی رحمت جو ہے مجلس کو گھیرتی ہے, منڈپ کو نہیں. مجلس ہے, منڈپ کا تو مجلس ہے. مل مل کے بیٹھو, بات کو سنو, محتاج بن کر سنو. ہاں اللہ تعالی جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اللہ اسے دیتا نہیں ہے. ہاں یہ کتابوں میں ہے اور نبی کی سیرت میں ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب نے کتنا ساتھ دیا, ہاں بہت ساتھ دیا, لیکن ایمان کی طرف دل میں نہیں تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کے قریب جا کر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا سفارشی بنوں. لیکن ابو طالب نے اس وقت انکار کیا کہ میری قوم مجھے تانا دے گی کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. بغیر کلمے کے گئے دنیا سے ابو طالب. خوب یاد رکھو, ہاں بڑے سے بڑے سید کا بیٹا کیوں نہ ہو لیکن اگر طلب نہیں ہے تو دین نہیں ملے گا. خاندانیت کام نہیں دیتی, نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں دیتا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے, نبی ہے. ہاں جس حضرت نوح کو کہتے دوسرے آدم, لیکن اس ان کا بیٹا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا, اس نے ایمان نہیں قبول کیا. ہاں اور اس کی بچانے کی اللہ کے بارگاہ میں اپیل حضرت نوح نے کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ نے جواب میں دی آپ کا بیٹا نہیں ہے, اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے اور عمل صالح نہیں کیے ہیں. ہاں اور پھر اللہ نے ڈانٹ دی کہ نوح کیا کر رہے, کیا کہہ رہے ہو,
نافرمان کی سفارش کر رہے ہو. اس علماء نے لکھا ہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو اور اس کے پاس کوئی نافرمان گناہ کرنے والا سفارش لے کے جائے کہ میں پریشان ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. اگر ایمان اس اللہ والے نے اس کو اپنے گناہوں سے توبہ نہ کروائی اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کی نہ کہا اور اس کے کہے بغیر اگر دعا کرے گا تو اس کی ولایت خدا سلب کر لے گا. نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کی بنا پر اس پر حالات آئے ہیں, اور ان حالات میں اللہ والے کے اللہ میاں اس کے مصیبت کو دور کر دے. اس کے معنی کیا ہے کہ حکومت کا نافرمان کی کوئی آدمی حکومت میں سفارش کرے تو حکومت کیا کہے گی؟ ہاں, اس لیے کوئی بھی آدمی دعا کے لیے کہے تو پہلے بٹھاؤ کہ بھائی یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں ہمارے اعمال کی بنا پر آئی ہیں, بھائی اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرو, گناہوں سے توبہ کرو, نمازوں کی پابندی کرو, اللہ کے پیارے نبی کے طریقے میں زندگی لاؤ. اس پر اللہ رحم کرے گا. اللہ نے رحم کرنے کا جو ضابطہ قرآن بیان کیا ہے. ہاں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تاکہ تم پر اللہ تعالی رحم کرے. اللہ کی رحمت اور رحم اطاعت پر ہے. یوں بھی ہم کسی نہ کسی کے پیچھے تو چل ہی رہے ہیں, ہم کسی نہ کسی کی اطاعت کر ہی رہے ہیں, خاندان کی مان کر چل رہے ہیں, بیوی کی مان کر چل رہے ہیں, خدا کے حکام کو توڑ رہے ہیں. ہاں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی انسان اور کسی مخلوق کی بات مان کر قبول نہیں کی جائے گی, چاہے باپ ہو, چاہے میرے دوستو اپنا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو ذمہ دار, لیکن اللہ کے نافرمانی کا کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا, کوئی بھی ہو. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو, اپنے اطاعت ماننا لاؤ, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو. آج ہم نے اپنی نفس کی اطاعت اتنی کی ہے اور اللہ کے ماں سوا کی بات کو مانتے مانتے ہم نے اللہ کو نافرمانی کرنا شروع کر دی. ہم آزاد ہو گئے اور اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو بھی نہیں مانتے. اس کے لیے تمام مصیبتیں ہیں. یہ جو پریشانیاں ہیں آج مسلمان دنیا کی قوموں کو سلامتی کا پیغام دیتا تھا. حضرت صحابہ دنیا کی قوموں کے پاس جا کے کہتے تھے اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو تمہیں سلامتی کی زندگی مل جائے گی, سلامتی میں آ جاؤ گے. آج آپ دیکھیے مسلمان کا محلہ ہے, لیکن مسلمان کے محلے میں مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے, مسلمان کا مال محفوظ نہیں ہے, اور مسلمان کی ماں بہو بیٹی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے, کیونکہ اسلام نہیں زندگی میں. حالانکہ سب مسلمان ہیں, اور مسلمان کے گھر میں جا کے چوری کرتا ہے, مسلمان کے ماں بہو بیٹی کی عزت کے پر ہاتھ مار رہا ہے. جب اسلام زندگی میں نہیں ہوگا تو نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت اور آبرو محفوظ. ہاں, یہ کہنے سے نہیں کام چلے گا. مزہ ماحول بہت بگڑے لو سے رام سن کر یہ چھوڑ دو, ماحول بگڑا کیوں ہے اس کی علاج کی طرف آؤ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے صحابہ کی زندگی میں کتنا بگاڑ تھا. ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دشمنی میں 17 سال تک آپس میں جنگ لڑتے تھے. ان کی عزت آبرو خطرے میں تھی, جہالت کی زندگی تھی. ہاں,
عجیب عجیب واقعات حدیث میں آتے ہیں. اتنی جہالت تھی، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر محنت فرمائی، ایمان کی محنت کی، دین کی محنت کی. ان کی زندگی میں ایمان آیا، ان کی زندگیوں میں دین آیا، تو جس دین کے آنے کے نتیجے میں یہ تمام جہالت کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو سیدھی بات ہے، گھر میں اندھیرا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اندر ہو جائے گا نہ. اندھیرے کا علاج ہے کہ روشنی نہ ہو. روشنی، ہاں، محلے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کنیکشن کا پیچھے کا چم کا پیچھے کہ بلو نہیں بھری تو بلو بھرو، بلو بھرشو تو کنیکشن આવી જશે અને મોહલ્લામાં રોશની આવી જશે, અંધારું જશે. कहते नहीं कहते हैं. यही बात तबलीग में हम कह रहे हैं कि ये जो कितनी परेशानियां हैं माँ बाप औलाद के दरमियान में, मियाँ बीवी के दरमियान में, खानदान के दरमियान में, और हर हाल दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिंदगियों में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां बढ़ती जा रही. ए भाई, ए छोकरो, अभी जान दो, बैठ जाओ. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों आके बैठे थे अंदर? खेल बना रखा इज्तिमा को. इज्तिमा में आओ तो बैठो, बात सुनो. इज्तिमा को मेला मत बनाओ. बैठा, चाला उठा, पछी आया, पछी बैठा. इनको बिठा दिया करो, इनको जाने मत दो, ताकि ये इज्तिमा में आगे मेला न बना, खेल कूद न बनावे. और अपने साथ लाओ बच्चों को, तो अपने साथ लेके बैठो इनको मजमे में. छोड़ मत दो यूं ही, जो करना हो करे, फिरे घूमे. उन्हें अदब सिखाओ, अपनी औलाद को अदब सिखाओ कि भाई अपने इज्तिमा में बैठा, अब बैसो, बात सामरो. अभी हम देखते हैं हमारा सामने कयाम है, पता नहीं कितने बच्चे आते हैं न जाते हैं, न नल में न कद्दूपर को. मैंने देखा 2 बच्चे आए तो हमारे जो टॉयलेट थे उस टॉयलेट को खोल के देख रहे थे. बोलो, ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है. इन बच्चों को हमने कोई अदब ही नहीं सिखाया. कौन सिखाएगा हमारे बच्चों को अदब? हमें सिखाना होगा कि एक मुसलमान बच्चे को कैसे रहना चाहिए. जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे हज़रत अनस, उनकी उम्र छोटी थी, छोटे बच्चे थे. हुजूर पाक अलैहि सलाम के साथ खाने बैठे, तो खाने में बैठे तो बाएं हाथ से खाना शुरू किया. तो हुजूर पाक अलैहि सलाम फौरन तंबीह की, या गुलाम समिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाना खा, बिस्मिल्लाह बोल. हाँ, वकुल मिम्मा यलीक वकुल बियमीनिक, तेरे दाहिने हाथ से खा और अपने आगे से खा, अपने सामने से. हर जगह, हर चारों तरफ हाथ ले मत जा. हमारे बच्चों का मदरसा तो हमारा घर है, जिंदगी सीखने के लिए, कुरान से सीखने के लिए मदरसा है. बाकी जिंदगी के मुसलमान की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, छोटे बच्चों को अदब सिखाना, बड़ों का अदब, छोटों के साथ अच्छा रहना सिखाना, सुन्नत के मुताबिक खाना सिखाना, हाथ धो के खाना सिखाना, कपड़े पहनने के तरीका बताना, ये सब हमारे जिम्मे है बच्चों को. हाँ, लेकिन अब्बा को नहीं आता तो बाप क्या सिखाएगा बच्चों को? इसे कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल कर दीन सीखो. दीन भी सीखो और अपने बच्चों की दीनी तरबियत करने का तरीका सीखो. बच्चों को सिखाने का तरीका ही नहीं है, ये नहीं है. बच्चों को सिखाने का तरीका पहले खुद करो.
تمہارے بچے تمہیں جو کام جس طرح کرتے دیکھیں گے ایسے کریں گے، وہ سیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو اسلامی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر یہ پہلے دن سے اللہ نے رکھی ہے کہ اسلام کو قبول کرے اور اسلامی زندگی کو اپنے اندر پیدا کرے، پہلے دن سے کھائیے۔ فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، وہ یہودی نہیں ہوتا، وہ تو اسلامی فطرت پر ہوتا ہے۔ اے بچوں بالکل غلط ہے، یہاں میرے سامنے ذرا بھی یہ تم کھیل کود کہو گے میں برداشت نہیں کرتا۔ یہاں بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، بات سنو، اتنی تمہاری عمر تو 15 سال کی ہے۔ اگر وہاں سیدھا نہ رہنا پڑا تو یہاں آ جا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حال ہے۔ 15-16 سال کا بچہ ہے، ابھی تک اس کو بھی ادب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میرا عزیزو، حضور نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، اور وہ اور آگ کا پجاری بناتے ہیں۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کی معنی یہ ہے کہ ماں باپ اور گھر کے بھائی بہن، ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس میں جاتی ہے۔ ماں باپ گجراتی بولتے تو بچہ کون سا کیا بولتا ہے؟ گجراتی، وہ گجراتی سنتا ہے۔ لیکن اگر گجراتی کا بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد کسی انگریزی کے پاس، کسی انگریز کے گھر میں چلا جائے تو یہ بچہ کیا سیکھے گا؟ انگریزی بولے گا، انگریزی، اور انگریز کی جو رہن سہن ہے وہی سیکھے گا وہ۔ اس لیے گھر کے ماحول کو ایمانی بنانا یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے۔ ہاں، جیسے گھر میں کھانا لاتے ہو، پینا لاتے ہو، گھر کی ضرورتوں کا سامان لاتے ہو تو آتا ہے، ایسے گھر میں دین لاؤ گے تو دین آئے گا۔ اور دین آئے گا کیسے؟ تمہارے پاس دین ہوگا تو آئے گا۔ اور ہمارے پاس دین کیسے آئے گا؟ دین کی محنت سے آئے گا۔ ہاں، ایک آدمی کے خود کے جیب میں پیسے تو کیا دے گا بچوں کو یہ؟ اس میں بھائیوں، حضرات صحابہ نے ایمان سیکھا۔ صحابہ فرمایا تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان سیکھنے کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے کلمے پر محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف اتنا پیدا کر دیا کہ جس اللہ کے خوف کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اور کرنے پر محنت کر کے اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل میں اتنا اتارا کہ اللہ کے سوا کسی اور بڑے کی بات کسی کو بڑا مانا ہی نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، قبول کیے جائے۔ اللہ ہی بڑا ہے، اسی کی مانی جائے گی۔ اس کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا۔ ہاں، اسی کا نام دین ہے، اللہ کے حکم پر کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے نبی کے طریقے کے اوپر چلنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کا نام دین ہے۔ تو تعلم الایمان فرمایا، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن پاک کو سیکھا۔ جب ایمان سیکھ کر قرآن پاک کو سیکھنا شروع کیا تو قرآن پاک نے جو کہا وہ زندگی میں آنا آسان ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ دعوت کی محنت اس کے لیے۔ آپ حضرات کو گھر سے نکالنے میں ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا میرے بھائیوں، لیکن بات ایک ہی ہے کہ جو چیز سیکھنی ہے وہ چیز اس کے میدان میں، اس کے ماحول میں ہی سیکھی جائے گی۔ غفلت کے ماحول میں آدمی رہے اور دین آئے نہیں آئے گا۔
ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ایمانی اور دینی تربیت کے لیے مسجد نبی، جو اللہ کے نبی کی مسجد تھی، اس میں محنت کو زندہ کیا ہے. ایک دین کی محنت اعمال ہے، جن اعمال کے اندر آدمی جب لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل کی حالت صحیح ہوتی ہے. ایمان آتا ہے، خوف خدا آتا ہے، آخرت کا فکر آتا ہے، موت اور مابعد موت کی زندگی کا دھیان آتا ہے اس کے دل میں. اور جب یہ چیز اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. پھر آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ جانتا ہے اس گناہوں کا انجام کیا ہے، کہ اگر ان گناہوں کو کرتے کرتے میں مر گیا تو میری قبر کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں اور نمازیں چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں ان کو عذاب ہوتا ہے. آپ کتابوں پڑھیے جس کی، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں آپ گھس جاتی ہیں، فرشتے اس کے قبر میں آگ بچھا دی جاتی ہے، یہ حدیث میں ہے. اور فرشتے اسے مارتے ہیں. قبر کے چھوڑنے پر یہ تمام عذاب ہیں، نماز کے چھوڑنے پر. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچ ہے. اسے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. وہ قبر کے حالات کو سوچتے تھے کہ قبر میں اکیلا ہوں گا، میں قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا. قبر کی منزل پہلی منزل ہے. آدمی تھوڑی سوچے کہ میں نے قبر کا کیا میں نے انتظام کیا ہے کہ میری قبر میں روشنی ہو، میری قبر میں اللہ مجھ پر رحم فرما دے، میری قبر جنت کا باغ بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے. وہ آدمی کے اعمال پر ہوگا. آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہوا اور نمازوں کو صحیح پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے. ہاں، ایسے لوگوں کے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے لوگ قبر میں سلائے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں، اور لوگ جب انہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کے قبر کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں جتنا نظر دور سے جاتی ہے. وہ قبر 3 فٹ نہیں رہتی. اور ان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، بشیر و مبشر. 2 فرشتے آتے ہیں اور 2 فرشتے آ کے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ تم. جیسے دلہن اپنے پہلی رات کو اپنے کمرے میں آرام سے سوتی ہے، اسے فکر ہے کہ میرے میاں کے بغیر مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، ایسے سو جاؤ. اس کی جنت میں اس کے قبر میں جنت کی 77 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. ہاں، وہاں سے ہوا آتی ہے. فرشتے ہاں جنت کا ریشم کا میرے دوستوں گدا بچھا کر اسے سلا دیتے ہیں. اب سو جاؤ، اور وہ قیامت تک سوتا رہے گا. ہاں، جاگنا ہو جاگ لے آسمان کے سائے تلے. ابھی دنیا کی زندگی میں جاگ، رات کو اٹھ، تہجد پڑھ، ہاں اللہ سے رو، اپنی زندگی کو ٹھیک کر. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. پھر اللہ تعالیٰ تجھے قبر میں میٹھی نیند سلا دے گا. جاؤ. حدیثوں میں آتا ہے میرے دوستوں کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی مانگ کر اطاعت کے ساتھ نمازی، پرہیزگار اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکام والی زندگی گزارتے ہیں، جب ان کی موت کا قریب آتا ہے تو ملک الموت ان کی روح نکالنے کے لیے 500 فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں. 500 فرشتوں، اور ہر فرشتے کے پاس
گلدستہ ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ اپنے آفسوں میں وہ پھول کا دوستے رکھتے ہو نا، اسے گلدستہ کہتے ہیں. ان کے ساتھ گلدستہ ہوتا ہے، اور اس گلدستے میں 20 قسم کے 20 کلر کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول میں الگ خوشبو ہوتی ہے. ہاں، یہ فرشتے اس مرنے کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت سے اس کے جسم پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. اور ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس اپنے ساتھ جنت کا ریشمی رومال، اور جنت کا ریشمی رومال میں جنت کی خوشبو مشک عنبر اندر ہوتا ہے، وہ لے کر آتے ہیں. پھر اس کے تھوڑی کے یہاں وہ رکھتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں، اور سکھا کے کہتے ہیں اے مبارک روح، چلو اس جنت کی طرف جس میں اللہ نے تمہارے لیے قسم قسم کے پھل اور دیے ہیں، اور اس کو دکھایا جاتا ہے. وہاں سے لے کر جنت تک کھول کر دکھایا جاتا ہے. آج کی دنیا میں دیکھنے کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آج تو قریب سب کیا دنیا میں آ گیا ہے، ہر چیز آسان ہے. تو وہ جنت میں دیکھتا ہے. جنت میں کیلوں کے درخت، بیری کی درخت، جنت کے غلمان، بچے خدمت کرنے والے، وہ سب دکھایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں وہاں لے جائیں گے، چلو. ہاں، قرآن میں اللہ نے اس کو تذکرہ کیا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ جو لوگ دنیا میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہیں، یقین بناتے ہیں کہ ہمارا پالنہار، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو ایک اللہ ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حفاظت کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، وہی ہے ہمارا رب. تو ایک اللہ ہے، ہمیں کھلاتا وہی ہے، ہمیں پلاتا وہی ہے. ہماری دکانوں میں ہماری روزی وہ دیتا ہے تو ہمارے پاس آتی ہے، ورنہ دکان کرنے والا دکان کرتے کرتے بعض مرتبہ دیوارہ نکالتا ہے. ہاں، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم دکان سے پلتے ہیں، ہم کاروبار سے پلتے ہیں، ہمیں فلاں دیتا ہے تو ہم کھاتے نہ. اللہ رب ہے اور وہ دیتا ہے، اور وہاں سے روزی ملتی ہے. ہاں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں کی زبان کے بولیے ہمارا رب تو کون ہے؟ اللہ ہے. ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، وہی ہے. اور اسی کی قدرت سے یہ سب اللہ نے بنایا ہے. اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی اپنی ماں کے رحم میں اپنی قدرت سے بنایا ہے. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ کان اس نے دیے ہیں، اس کان میں سننے کی طاقت اس نے دی ہے، دماغ اس نے دیا ہے، زبان اس نے دی ہے، منہ میں 32 دانت اس نے دیے ہیں، سب اسی نے دیا ہے. اور اسی نے ہمارے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور زمین میں اناج اگانے کی طاقت اسی نے پیدا کی ہے، اور زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے، اور وہی اللہ اس غلے کی حفاظت کرتا ہے، اور وہی اللہ پھر اسے بوریوں میں ہمارے گھروں پہنچاتا ہے. اگر انہیں پہنچائے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا. اسی اللہ تعالیٰ شانو ہمیں سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ حالات لاتے ہیں کہ کھڑی کھیتیاں ہیں اور اوپر سے برف باری کر کے ختم، کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہمارے ہاتھ میں. اسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، او کسانوں، تم زمینوں میں کھیتی کرتے ہو تو اس زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے.
افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کہ زمینوں پر تم محنت کرتے ہو، اس زمین سے غلہ تم اگاتے ہو، اگاتے ہیں، اللہ اگاتے ہیں. ایسے میں دوستو ہمارے کاروبار میں ہمارے پاس جتنے اسباب ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، اور وہ اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہیں اسی لیے کہ اللہ اب ہمارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو رب مانتے ہو یا اپنے کاروبار سے اپنی ضرورتیں پورا کرنے کا یقین تمہارے دل میں ہے. جو اللہ کو رب مانے گا وہ دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، جو اللہ کو رب مانے گا وہ دکان میں اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں چلے ایسے کرنا چاہیے، نہیں، بالکل نہیں. اللہ رب ہے، وہی پالنے والا ہے، اور وہ ہر حال میں ہمیں روزی دے گا. ہم جب اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں پھر بھی وہ ہماری دکانوں کو روزی دیتا ہے، تو اگر ہم اللہ کے فرما بردار اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ نہیں دے گا، ضرور دے گا، اور برکت کے ساتھ دے گا. ہر آدمی کو روزی اس کی مقدر کی ملتی ہے، اس کی سوچ سے نہیں ملتی، اس کی مقدر کی ملتی ہے. چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے ایمان والا نہ ہو. دنیا میں دنیا کی اکثریت بے ایمانوں کی ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں ان کی مقدر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور مقدر میں اس کے جو کچھ لکھا ہے اس کی مقدر کی روزی، وہ اللہ انہیں مقدر کی روزی دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کے فرما بردار نافرمان ہو. لیکن مقدر کی روزی دینے کے دو طریقے، ایک ہے اللہ مقدر کی روزی خوش ہو کر دے. جب اللہ مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا تو وہ روزی اور وہ میرے دوست مال اس کے لیے رحمت بنے گا، اور اس میں خدا برکت اتارے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو کر دے گا، اور اس کے تمام کام اس کی مقدر کی روزی میں اللہ اس کے تمام کام بنا دے گا. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی مقدر کی روزی تو اللہ دینے والا ہے، لیکن ناراض ہو کر دے گا. ناراض ہو، جیسے ہمارا کوئی بچہ نافرمان ہوتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں گلنے کھا ہو، راضی کو نہیں دیتے. ہم نہیں دیتے، اس کے ماں باپ دے دینا، اس کو خرچی دے دینا، ناراض ہو کے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ان کو ان کی مقدر کی روزی دیتا ہے، اور اس روزی میں برکت نہیں ہوتی، بے برکت کی وہ روزی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ چاہے وہ کروڑ پتی کا باپ بن جائے لیکن اس کے مسئلے اٹکتے رہیں گے، اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس میں، اور اس دنیا کو اللہ اس کے لیے عذاب بنائے گا، مال عذاب بنے گا اس کے لیے. اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں تجھ سے اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب بنے. ومن ولد یکون علی وبالا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بنے. ہوتا ہے نا، جس گھر میں اولاد ہے لیکن اولاد وبال بنی ہوئی ہے، کہنا نہیں مانتا، چوروں کے ساتھ رہتا ہے، ہاں کاروبار میں خدماری کرتا ہے، وبال بنا ہوا ہے، وبال بنی ہوئی اولاد. آپ نے پناہ مانگی کہ ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو وبال بنے، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے. آج عذاب ہے، آج عذاب بنا ہوا ہے مال، گھر میں رکھ سکتا نہیں، بینک میں رکھ سکتا نہیں، ساتھ میں رکھ کر پھر نہیں سکتا، اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. عذاب ہے. اور انویسٹمنٹ کرے تو بھروسہ نہیں ہے، کب لے کے جب بھاگ جائے. ہاں، اور
خدا کی نافرمانی میں دنیا میں اگر اس نے اپنا مال خرچ کیا تو قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے عذاب بنے گا، اور یہ مال کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. جیسے آتا ہے کتابوں میں کہ جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ برابر نہیں نکالیں گے اور دنیا سے مر کر جائیں گے تو اس مالوں کو، اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں اسے تیز کر کے پھر اس کے پیٹھ پر اور اس کے پہلو میں اس سے داغ دیے جائیں گے. مال کا مال پر زکوٰۃ ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. مالدار کا حج بھی ہے. آدمی کو علماء سے پوچھ کے زندگی میں اپنی یہ کرنا یہ نہیں ہے کہ چھوکراؤں شادی سے پجی حج کری چھو، ایسا نہیں ہے. مکہ جا کر آنے کیا اس کے پاس خرچہ ہو اور راستہ محفوظ ہو، اس پر حج ہو گیا، اس کو حج کرنا چاہیے. اکیلا اس کی بیوی کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے اتنا خرچہ تو اس کو اکیلے کو جانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بہران ثابت جو پھر اللہ دے گا تو بیوی کی شادی جائے ہو. اس لیے کہ جب حج فرض ہو گیا تو اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. جیسے نماز فرض ہو گئی تو نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کا مال اس کے ایک کوڑی اٹکڑیا پیسہ کاروبار نام زکوٰۃ نہ دے، یہ کڑیا کو 50,000 ابھی دو، ایسا نہیں ہے. حساب کرو پورا. ہاں، علماء سے پوچھو جو تمہارے پاس چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے تو اب کتنی ہے. مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا ایک ایک پیسے کی. ایسے میں دوستو روزہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ دنیا کی زندگی جینے کے لیے نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو ایک دن مرنا ہے، موت کے لیے ہے. ہاں، ایک مسافر کی طرح ہمیں دنیا میں، اور یہ بھی پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے، کب آ جائے موت. دنیا میں ایسے واقعات ہیں، عید کے دن کھانے بیٹھا ہے اور کھانے میں 2 لقمے کھا اور تیسرا لقمہ لے کر جا رہا اور مر گیا، نہیں کھا سکا. دنیا میں واقعات ہیں. بچے کی شادی میں نکلے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بارات. جان جا رہی ہے. ہاں، اور میرے بھائیوں وہیں پر میرے دوست ایکسیڈنٹ میں وہیں مرتا ہے آدمی. اور ابھی کورونا کا بھی گیا. ہاں، ہر ایک آدمی کہ کب موت آ جائے. اس میں بہت سے بچے ہوں گے کورونا میں، انہیں تو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہو اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اللہ تم نے زندگی دی، انہیں موت آ جاتی میرا کیا ہوتا. اسی حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو، ان 5 چیزوں کے تمہارے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے غنیمت سمجھو. چانس ہے یہ 5 چیزیں تمہیں چانس کے طور پر ملی ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ان 5 غنیمت سمجھ کر، چانس سمجھ کر کر لو. آخرت کی تیاری. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جوانی دی ہے، جو کچھ دیا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں تو ہم مرنے کے لیے آئے ہیں. اور جب مرنے کے لیے آئے ہیں تو مرنے کے بعد ہمیں جانا کہاں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی. اس آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے ہے. آخرت کی تیاری کے معنی کیا ہے کہ آخرت کی تیاری کے معنی یہ ہے
ایمان بنانا، اعمال بنانا، اخلاق بنانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچاننا، انسانوں کے حقوق کو پہچان کر اسے ادا کرنے کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے یہ زندگی ہے۔ آخرت بنے گی، دنیا میں موت آئے گی، ایک دن مرے گا آدمی، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا موت کا، مر کر دنیا سے جانا ہے۔ تین باتیں دنیا کا ہر انسان اسے سمجھتا ہے، یقین کرتا ہے، ایک دن مرنا ہے، ہر ایک کا یقین ہے مرے گا۔ دوسرا، دنیا یہی چھوڑ کے جانا ہے، جس کے پاس جو دنیا ہے وہ ساتھ لے کر نہیں جاتا، یہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس نے جو کچھ اعمال کیے ہیں وہ اعمال یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ اپنے اچھے برے اعمال جو بھی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا مرنے کے بعد، اور اسی پہ اس کے آخر زندگی کا مدار ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ مثال دے کے سمجھایا کہ آدمی اور آدمی کا مال، اولاد کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے تین بھائی ہوں۔ ہاں، اس آدمی کے تین بھائیوں میں جب اس کی موت بہت قریب آیا تو اس نے ایک بھائی کو بلایا کہ بھائی میرا وقت جانے کا آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا کہ جب تک تو دنیا میں ہے، بیمار ہے، تو میں تیری دعواداری کروں گا اور تیری خدمت کروں گا، لیکن جب تو مر جائے گا تو پھر میں تجھے قبر میں پہنچا دوں گا، اتنا میں تیرا ساتھ دوں گا۔ حضور فرمایا یہ اس کے رشتے دار ہیں، اس کی اولاد ہے۔ اسے دوسرے بھائی کو بلایا کہ اس بھائی نے تو یہ کہا تو کیا میری مدد کرے گا؟ اس بھائی نے کہا بھائی میرا تیرا معاملہ تو موت تک ہے، یہاں تو مرے گا میں کسی اور کے سب پاس چلا جاؤں گا۔ فرمایا اس کا مال ہے، مال آدمی کے ساتھ جاتا نہیں، ابھی تو مرنے کی تیاری ہوتی ہے، اس وقت سے گھڑی وغیرہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں گھر والے، کوئی کسی اور کا ہے۔ اسی حضور نے فرمایا آدم کا بچہ کہتا ماری میرا مال، اس کا مال کون سا ہے؟ کہ اس کا مال جو کھا کر ختم کیا وہ اس کا مال، پہن کے جو پرانا کر دیا یہ اس کا مال، اور اللہ نے اگر توفیق دی ہے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کر دیا دنیا میں، یہ آخرت میں اس کا مال ہے، باقی اس کا مال نہیں کسی اور کا ہے۔ تو فرمایا یہ اس کا دوسرا بھائی جو ہے اس کا مال ہے۔ اس نے تیسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی تو میری کیا مدد کرے گا؟ کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں۔ آدمی جو نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال جہاں بھی جاتا ہے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ آدمی کہیں بھی جائے، باہر جائے، گھر، تو اس کے اعمال تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لوگ اس کے کہتے نیک آدمی ہوتا تو لوگ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اچھے آدمی کو لوگ بٹھاتے ہیں، گھر میں لے جاتے ہیں، سفر میں اس کے ساتھ، حضر میں اس کے ساتھ، گھر بھی اس کے ساتھ۔ کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں، جب تیری موت ہوگی تو موت کے بعد قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرنے تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ حضور فرمایا بتاؤ کون سا بھائی بہتر ہے؟ کہ حضور یہ پہلے دو تو کسی کام کے نہیں، اصل تو یہی ہے عمل، آدمی کی زندگی عمل۔ دنیا میں بھی لوگ اس کے پیسے کوڑی کو نہیں دیکھتے، کروڑ پتی ہو اور اس کے بچے کی شادی اسے کرنی ہو نا تو لوگ دیکھتے ہیں چھوکرانی زندگی کے بیچ ہے۔ اگر شرابی ہو تو کوئی لڑکی دے گا؟ ارے بولو کہ کروڑ پتی چھوکرو تو پن جگاری شرابی تو کوئی لڑکی نہیں دے گا، اور ایسے کو کوئی
کوئی معاملہ بھی نہیں کرے گا کاروبار کا کہ یہ کیا دے گا، یہ تو جگڑ میں ہار جائے گا. اور تمہارے بچے اسکول میں داخل کرنے جاتے ہو نا تو سرٹیفکیٹ مانگتا ہے کہ اسکول سے آیا ہے، اور سرٹیفکیٹ میں کچھ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے چال چلگت کی. اس چال چلگت پہ میرے دوست لال سیرا ہے تو کوئی داخل کرے گا کہ نہ بھائی ہماری اسکول میں جگہ نہیں. تو دنیا میں بھی انسان کی کیریکٹر کو اور عمل کو دیکھا جاتا ہے، تب اس سے معاملہ ہوتا. اللہ کے ہاں بھی عمل پر ہی فیصلہ ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانوں نے اسی کو کہا ہے، قل اعملوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ایک عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا مطلب ہے دوستو جہنم ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ایک مرتبہ، والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت لیس دار الا الجنۃ والنار. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، موت کے بعد انسان کے دو ہی ٹھکانے ہیں، ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں اس کو جانا ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. اس آخرت کی ابدی زندگی کے لیے میں دوسری زندگی ہے. ہمارے پاس مال پیسے اولاد جو کچھ اللہ نے دیا اسی لیے کہ ان اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر آؤ. ہم تمہاری زندگی آخرت کی بن جائے گی. اگر تم نے اپنے ایمان نہیں بنایا، اپنے اعمال کو نہیں بنایا، اپنے اخلاق و کریکٹر کو نہیں بنایا، اور دنیا میں خواہشات اپنی جی کی چاہتوں پر چلتا رہا آدمی، خواہشات جو چاہا کھایا، جو چاہا پیا. میرے دوستو جہاں چاہا مال خرچ کر دیا. ہاں اپنی میرے دوستو شان بتانے کے لیے 5 اسٹار میں جا کے کھانا کھایا. تو یہ مال خرچ کرتے تو کر دیا اس نے، لیکن قیامت کے دن یہ میرے دوست اس کے لیے وبال بنے گا. ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے تو جہنم ہی ہے. ہاں جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے جہنم ہے. ہاں ہمیشہ کی تکلیف ہے، ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی ہے، ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ زندگی اللہ نے دی اس لیے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، اللہ والا بناؤ. مال والے بننے میں کوئی میرے دوستو کوئی کمال نہیں ہے. مال والا بننے میں چوری کرتے کرتے آدمی مالدار بن جاتا ہے، دھوکے دے دے کے لوگ مال جمع کر لیتے ہیں. مالدار بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے میرے دوستو. ہجڑے میں دوستو مانگتے مانگتے مالدار بن جاتے ہیں. ہاں اب دیکھیں، نہیں اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ایماندار بنے. ایماندار مالدار، ایماندار دکاندار، ایماندار جاگیردار. ہاں ایماندار، پہلے ایماندار. اپنے آپ کو ایماندار بنانا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا، مخلوق کا بندہ نہیں، مخلوق کا غلام نہیں، اللہ کا غلام. اپنے آپ کو اپنے نبی کا غلام بنانا کہ میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں، میرے نبی نے جو فرمایا مجھے وہ کرنا ہے. یہ زندگی محنت سے آتی ہے، اور اس زندگی کے ساتھ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور جب اس کی موت کا دن آتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں سے بشارتیں ہیں. اور قبر میں خدا قبر کو جنت کا باغ بنا کر اس کی قیامت تک زندگی گزرے گی میرے بھائیوں. اور مرنے کے بعد جب حساب کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ شان ہو یہ نمازی ہے، اللہ کا نیک بندہ بن کے جی رہا ہے، اور دنیا میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کی دینداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ شانوں اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور قیامت کے دن کہے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، او میرے بندو، اللہ کہے گا او میرے بندو آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو دنیا میں اللہ کی قدرت پر ایمان اور یقین رکھتے تھے اور اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارتے تھے. مسلمان کے معنی ہے پابند. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند، تابع دار، نبی کا تابع دار. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، دنیا میں یہ مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ہاں اللہ کے نبی کے فرما بردار تھے. یہ ہمارے بندے ہیں. ان بندوں سے کہے گا اللہ میاں جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی بھی نہیں ہے. تو آخرت میں میرے دوستو ہماری زندگی میں اللہ کا ہمیں کامیاب کرے گا، اور دین اور دیندار بننے میں اللہ دنیا کی زندگی بھی ہماری خوشحال بنائے گا. اللہ کا وعدہ ہے. ہاں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کو بنا کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور زندگی میں چلائیں گے، اللہ ان کو خوشحال زندگی دے گا. خوشحال زندگی، حیات طیبہ، برکت والی زندگیاں. گھروں میں دلوں میں الفت اور محبتیں ہوں گی اور ہمدردیاں ہوں گی، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے کے جذبے ہوں گے. ہاں ایسی زندگی اللہ دنیا میں دے گا. دنیا کی زندگی بھی خوشحال اور مرنے کے بعد مزے اڑائیں گے. اس زندگی کو سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جماعت میں نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ. اللہ کے نبی نے ایک محنت کی ہے جس سے ہمارا ایمان بنے گا، ہمارے اندر اخلاق آئیں گے، ہمارے اندر اللہ کی ابدیت آئے گی اور ہم بھلے انسان بن کے دنیا میں جیئیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ شانو ہماری دنیا کی مصیبتیں پریشانیوں سے ہمیں نکالے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی دے گا اور تنگیوں سے نکالے گا، دنیا میں عزت دے گا. اولیاء اللہ کو اللہ نے عزت دی. دنیا میں لاکھوں اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کو اللہ نے عزت دی. کس بنیاد پر دی؟ کہ وہ اللہ والے بنے، وہ مال والے نہیں بنے، وہ اللہ والے بنے. جب اللہ والے بن گئے تو اللہ نے ان کو اپنا بنا کر انہیں عزت دے دی، اور ایسی عزت دی کہ وہ صحابہ اور وہ اولیاء اللہ ہزار میرے دوستوں صدیوں سے اپنے قبروں میں پہنچ گئے، لیکن ابھی تک ان کی عزت باقی ہے. لوگ ان کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، عزت ہے. ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو زندگی میں لا کر زندگی گزارنے پر خدا دنیا میں بھی عزت کی زندگی دے گا، موت کا دن خوشی کا ہوگا، قبر حشر میں خدا ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا خدا داخلہ دے دے گا. اس زندگی کو سیکھنے کے لیے دین کی محنت ہے. ہم اللہ کے بندے بن کر کاروبار میں جائیں، اللہ کے بندے بن کر میرے دوستوں ہم گھر میں رہیں، اللہ کے بندے بن کر ہم اپنے کاروبار میں رہیں. یہ ایک زندگی سیکھنے کا نام دین کی محنت ہے. اس کے لیے دوستوں اپنے اس غفلت کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں آدمی 4 مہینے جب لگاتا ہے اور اپنے 4 مہینے مسجد کے 4 دیواری میں ہاں وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جو اپنی مسجد میں جو اعمال کیے تھے ان اعمال میں گزارتا ہے، تو جس کے نتیجے میں اللہ اسے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی زندگی پر توبہ دیتے ہیں. عابد جماعت میں جاتا ہے 2 یا 3 دن نہیں گزرتے کہ اسے رونا آتا ہے، اپنی غلط زندگی پر توبہ کرتا ہے. اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے. ہاں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے خادم تھے، تو حضرت کے پاس جب کوئی آدمی دعا کے لیے آئے کہ حضرت میں پریشان ہوں، تو حضرت کے پاس بھائی جماعت میں چلا جا.
حضرت میرا بچہ بیمار ہے، دعا کیجیے، جماعت میں چلا جا. جو بھی آئے اس کو کہا جماعت میں جاؤ. تو حضرت کا جو خادم کا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہر ایک کو آپ جماعت میں چلے جاؤ یہی کہتے ہو، وہ اپنی بچے کی بیماری کے لیے آیا، تب بھی جو بھی پریشانی اس کی آپ ایک ہی بات کہتے ہو کہ بھائی ہاں یہ جس پریشانی میں ہے وہ گناہوں کی بنا پر یہ پریشانی اس پر ہے. میں اسے جماعت میں بھیجتا کیوں ہوں؟ یہ جماعت میں جائے گا اور وہاں جا کر اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے گا، تو اس توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کے حالات درست کر دیں گے. ہاں تو ہم سب پریشان ہیں اور دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، اور امریکہ ہو کہ کوئی بھی ہو سب جگہ پریشان ہے. ہاں اور میرے دوستوں پیٹرول والوں کے ملکوں میں بھی پریشان ہے. اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ دین ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے میرے دوستوں صدیوں کے پہلے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تھا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر دے گا تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا. آپ کا یہ پیغام ہے. لوگ کہتے سولوشن، یہ بچے بیٹھو، نہیں یہیں بیٹھ جاؤ. لوگ کہتے بھائی سولوشن ٹینشن بہت ہے، سولوشن کو ہے تمہارے پاس ہے، پرابلم دارے دارے بچتا جائے سے کوئی سولوشن. تو اللہ کے نبی نے 1300-1400 سال پہلے اس کا سولوشن بتایا ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے خطبہ دیا ہے، ایک بیان کیا ہے، اور اس خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا. یہ سولوشن ہے، ہماری یہی سولوشن ہے. اس میں بھائیو اب وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے، دعائیں تو کراتے رہی ہو، لیکن دعائیں کرانے سے پہلے اس کا سولوشن بھی اختیار کرنا ضروری ہے. آج کل ہمارے بھائی دعا کرنے بہت آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو. بھائی دعا تو کریں گے، باقی تو دوا تو کر. ایک آدمی ممبئی کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور ہمارے پاس دعا کر کے صاحب دعا کرو اللہ مجھے دلی پہنچا دی دے، تو اس کا کہنا صحیح ہے؟ بولو نہیں. جن گناہوں کی بنا پر اس کے اوپر یہ پریشانیاں ہیں، وہ گناہوں کی زندگی تو چھوڑنے تیار نہیں ہے. اور مولوی صاحب کے پاس آیا دعا کریو وہ پریشان چھو، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. بھائی تجھے دلی پہنچنا ہے تو پہلے تو بمبئی کی گاڑی سے اتر اور دلی کی گاڑی میں بیٹھ، اور پھر بادشاہ سے دعا کرا کہ دعا کر کے اللہ میں عافیت کے ساتھ دہلی پہنچا دیجیے، تو ٹھیک ہے. تو آپ حضرات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے قدم اٹھاؤ. یہ جو بے دینی ہماری نمازیں چھوڑنا، اور میرے دوستوں پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری گناہوں کی زندگیاں ہیں جس کی بنا پر یہ حالات کم ہیں. ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو، اس کے لیے اللہ کے راہ میں 4 مہینے نکل کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، توبہ کرو، ایمان اتنا بنا لو جو ایمان ہمیں گناہوں سے بچائے، اور جو ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت ڈال دے. اور اپنی نمازوں کو ایسی بناؤ کہ جو نمازیں ہمیں گناہوں سے روک دے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بری اور بے حیائی باتوں سے روکتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور نہیں رکتے، اس کا معنی ہماری نماز صحیح نہیں ہے. ایک آدمی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی زندگی کی رخ کو ٹھیک نہیں کر رہا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کہ نماز صحیح نہیں ہے. ہاں صابن تو میل صاف کرنے کے لیے ہے. اب ایک آدمی صابن لایا اور اس نے کپڑے پہ لگا، کپڑا صاف نہیں ہو رہا، کیا کہو گے کہ صابن میں مسٹیک ہے، صابن صحیح نہیں ہے، ہماری نماز صحیح نہیں. جماعت کا نکل کر کلمہ بنانا، ایمان بنانا، نماز صحیح کرنا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر گزارنا سیکھنا.
اور اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد کرنا. آج ہم اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, سب اللہ کا دیا ہو لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے. ایک آدمی کو لگا ہمیں ایک جوڑی کپڑا دیتا ہے تو ہم کہاں بولتے ہیں ہمارا بھائی پیلوش, ہمارا بھائی مغلش, اور اللہ نے یہ سب دیا اس کو تو اللہ کا تو شکر مانتا ہی نہیں, اللہ کو بھولا ہوا ہے. اس غفلت سے نکلنا, اللہ کی یاد اور ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان زندگی میں لانا کہ اللہ ہے, اللہ ہی سب کچھ مجھے دے رہا ہے. ہاں, اور میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو بنانا. اخلاق دیکھو, آدمی نمازی پرہیزگار اپنے آپ کو بنا تو دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت بھول کرتا ہے. بندوں کے حقوق کے بارے میں بڑی بھول ہوتی ہے. اس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو اپنے حقوق کے بارے میں تو معافی کا دروازہ کھول دے کہ میرے حقوق معاف میرے, لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں معاف نہیں کرے گا. کسی کو ستایا, کسی کو دبایا, بیوی کے ساتھ ہمارے معاملہ کیسے ہیں, ہاں اس کے ساتھ ہماری زندگی کا حال کیا ہے, ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارے نوکروں چاؤ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. میرے بھائیوں اگر ہم نے مخلوق کے حقوق مارے ہیں تو قیامت کے دن میرے بھائیوں آدمی بہت ہی مشکل میں پڑ جائے گا. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا مسکین ہے وہ آدمی, میری امت کا مسکین کون, کہ میری امت کا مسکین وہ ہے جو دنیا سے نیکیاں لے کر پہاڑ, اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑ دب جائیں لیکن کسی کو مارا, کسی کو ستایا, کسی پر ظلم کیا. ایسے لوگوں کے حقوق اس پر لوگ اپنے حقوق مانگیں گے اور اس کی نیکیوں سے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حق باقی رہ جائیں گے اور اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا میری امت کا مسکین تو یہ ہے. اس کے لیے دوست موت سے پہلے موقع ہے. ہاں موقع ہے, اب تک زندگی غیر گزری, اس کی توبہ کرنے کا موقع ہے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کا موقع ہے. ہاں آدمی جیسی زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا. ہاں اگر ہم اور آپ اللہ کی اطاعت پر زندگی گزاریں گے, نبی والی محنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ نبی والی محنت کرتے کرتے ہماری موت آئے گی. اگر میں دوست اسی دنیا کے پیچھے اور میں تو غلط زندگی گزارنے اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشات کی زندگی گزارتے موت آئے گی تو میرے دوستوں آپ بھی اسی حل اٹھایا جائے گا. اسی میرے بھائیوں آپ وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے, اب تک ہم نے غلط زندگی گزاری, ہم میں ہر ایک آدمی کو اپنا حساب پتا ہے, میری زندگی کیسے گزر رہی ہے, میری راتیں کہاں گزر رہی ہیں, اللہ نے مجھے مال دیا میں نے مال کہاں لگایا ہے, میری جوانی کہاں گزر رہی ہے, ہر ایک کو پتا ہے. میرے بھائیوں ہم نے اب تک جو بھی کیا ہے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت پہ اپنے آپ کو لگائیں. الحمدللہ اللہ کے ہزاروں بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے وقت لگایا, زندگی ان کی بن گئی, انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رخ پر لائے اور میرے دوستوں دنیا میں ان کے ذریعے خیر پھیلنا شروع ہو گئی علاقوں میں, ملکوں میں. میرے بھائیوں ہم اور آپ بھی اللہ کی راہ میں نکلیں گے, اللہ تعالی ہم سے کام لے گا, ہمیں اپنا بندہ بنا لے گا, ہمیں اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا اور ہمارے ذریعے ہمارے بچوں کو, ہمارے خاندانوں کو انشاءاللہ دین ملے گا. اور دنیا میں جتنے ملکوں میں جہاں جا کر وقت لگاؤ گے وہاں اللہ دین زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنائے گا اور قیامت کے دن نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا حشر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرماوے گا. اس لیے بھائی دوستو سب کے سب طے کرو کہ اب آج سے نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری, اپنی ضرورت سمجھ کر انشاءاللہ موت تک کریں گے. ارے کرو گے, لیکن شیطان کرنے دے گا نہیں, شیطان ہمیشہ ٹلوائے گا, ابھی نہیں پھر. ہاں اور اسی میں آدمی کی موت آ جاتی ہے. اور اگر تم اللہ کے بھروسے میں طے کر لو گے تو اللہ مدد فرما کر تمہیں شیطان کی جال سے نکال کر اللہ اپنے راستے کی محنت کی توفیق عطا فرما دے گا. اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ سے معاملہ کرے.
اپنی جی سے نہیں، جی سے نہیں، جی تو کبھی نہیں جائے گا. نفس جو ہے، نفس تو شیطان کا میرے دوست ہمارے اندر کا ہمارا دشمن، ہمارے داخلی دشمن ہے. اس لیے نفس کی چاہتوں پر چلنے والا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے اوپر نگاہ کر کے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں پر یقین کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. اور اللہ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے اپنا وعدہ فرمایا ہے، کوئی ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دین کی مدد کرنے کے معنی کیا ہے؟ دین کو پانی پہنچانا. دین کو پانی پہنچاؤ. جب دین کو پانی پہنچاؤ گے دین دنیا میں زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. لہذا میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو اجتماع میں پہنچایا ہے، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو توفیق دی ہے، پہنچایا ہے. اور اللہ نے پہنچایا ہے آپ کو دینے کے لیے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں اور مجھ سے ہدایت لیں اور ہدایت کی محنت کے لیے قدم اٹھائیں. آپ کو اللہ نے اس لیے بلایا ہے، یہاں پہنچایا ہے. سردی کے دنوں میں آپ آئے ہیں، راتوں کو سردی میں آپ یہاں سوئے گزشتہ موقع، یہ اللہ نے یہ تمام میرے دوستوں مجاہدے کی توفیق آپ کو اللہ نے دی ہے دینے کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں کہ قدم بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا اس کا گمان ہوتا ہے. ہاں، اگر میرا بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. میرے ساتھ میرے پاس چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ ہی آسان کرے گا. اور انشاءاللہ وقت لگا کر جب اللہ تمہیں صحیح زندگی بن دے گا تو انشاءاللہ تم ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کا بھلا کرے. ان لوگوں نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا اور ہماری زندگی کا رخ اللہ خود ٹھیک کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بنا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں سب بیٹھے رہو، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر ہم کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں اللہ دین دے گا اور دینی زندگی دے گا. اس کے بھائی دوستوں بیٹھے رہو. اگر ہمت نہیں ہو رہی تو بیٹھے بیٹھے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی ہمت دے، ہمیں بھی توفیق دے اور ہمیں بھی تیرے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما لے اور امت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لے. اس کی دعا کرتے رہیں. اگر بیٹھے رہو گے اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کے مانگتے رہو گے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی نکلنا آسان کر دے گا اور توفیق دے گا. لیکن میرے دوست اٹھ کر جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دین کے تقاضے کا ہمارے سامنے آئے اور ہم اٹھ کر نکل جائیں. نہ جانے پر ندامت ہو اور اللہ سے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے گا. اس لیے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک قائم رکھے. واقعی میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم کا بیان بہت اچھا لگتا ہے، بہت بہترین لگتا ہے. اس باریکی کے ساتھ عوام کے اندر گھس کر، عوام کی باتیں نکال کر، عوام کی دل کی بات، عوام کی ساری بات ان کے سامنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ان کی شروع کو حل کرنا، ان کی باتوں کو لا کر کے ان کے سارے مسائل کو حل کرنا. انسان جتنا شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہوگا، جتنے اس کے دلوں کے اندر شکوک ہوں گے اور جتنے سارے اس کے سوال ہوں گے، وہ مولانا کا بیان سنے گا، اس کے سارے سوالوں کا جواب اس میں مل جائے گا. اس کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو سارے مسائل کا حل خود بخود جو ہے نکلے گا. ہر مسئلے کا حل جو اسی میں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین جب دلوں کے اندر بات آئے گی. اس لیے مجھے حضرت مولانا کا بیان بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے جب سے سنا ہوں، جب سے مولانا کا بیان میں سنتا ہوں، میں مولانا کا بیان بہت زیادہ پابندی سے، بہت اہتمام کے ساتھ اور جس باریکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس بات کو اور اس گہرائی کو، اور مولانا جس اعتبار سے
جو مثالیں پیش کرتے، خاص طور پر مثالیں پیش کرنا، مولانا کا جو مثال پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت عجیب ہے۔ صحابہ کے درمیان میں جس طریقے سے واقعات پیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کی تربیت فرمائی، بچوں کی کس طرح سے تربیت فرمائی، کہ صحابہ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل پیش فرمایا، پھر آج کے زمانے میں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ بہت اس طریقے سے ایک نچلے انداز میں اتر کر کے اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کو اٹھانا، پھر اس کا حل بتانا، پھر ان کے معاملات کو اٹھانا، پھر اس کا حل بتانا، بہت مجھے اچھا لگتا ہے۔ یعنی انسان کے سارے مسائل آہستہ آہستہ جو ہے کیا ہوتے ہیں، کافور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے سارے سوال جو ہے، اس کے سارے سوالوں کا جواب اس میں ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیان سنیں، آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، بہت اچھا لگے گا، اور یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں 100% فائدہ ہے، فضیلتیں ہیں، اہمیت ہے، وہ چیز کا یقین دل کے اندر پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے بڑھے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت بڑھے گی۔ لاکھوں درود ہوں، لاکھوں سلام ہوں اس کملی والے کے اوپر، جس نے ساری امت کے اوپر جو ہے اپنے شفقت کا ہاتھ جو ہے رکھا ہے، اور ہمارا جو ہے ہم جیسے گنہگاروں کو جو ہے ایک وسیلہ عطا فرمایا ہے، سہارا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمیں جو ہے اپنا سایہ عطا فرمائے۔ تو دوستو، میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرہ کو اور مولانا احمد صاحب لاڈر دامت برکاتہم کو، اور حضرت جی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، کہ ان تینوں چاروں جو جتنے بزرگان دین ہیں، ہر ایک کی عمر کو خوب دراز فرمائے، امت کے اوپر ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے، اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے، خوب جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔